رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و محترم سامعین گرامی قدر، فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے تقدیر کا بیان، کیونکہ انسان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان عقائد میں سے ایک تقدیر پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے، اور آج اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ تقدیر کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں آ کے کرنا ہے اللہ رب العزت کا علم دائمی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ذریعے سے اس کو جان لیا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ لکھ دیا۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید جو لکھا ہوا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا دنیا میں آ کے اللہ رب العزت کا علم دائمی ہے، اس کی ذات ابدی ہے، تو اللہ رب العزت کا علم بھی ابدی ہے۔ جو ہم نے کرنا تھا اللہ رب العزت نے اپنے دائمی اور ابدی علم سے جان لیا اور وہ لکھ دیا۔ اگر ہم نے نیکی کرنی تھی تو ہمارے نامہ اعمال میں ہماری تقدیر میں نیکی لکھ دی گئی، اور اگر ہم نے برائی کرنی تھی تو اللہ پاک کا علم قدیم ہے، اس نے اپنی قدیم علم سے جان لیا کہ یہ نافرمانی کرے گا، گناہ والا کام کرے گا، تو ہمارے نامہ اعمال میں وہ لکھ دیا گیا۔ انسان کو مجبور محض نہیں بنایا گیا، اور انسان کو کلی طور پہ اختیارات بھی نہیں دیے گئے، یہ درمیانی راہ ہے۔ کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، اور کچھ چیزوں کا اختیار بندے کے اختیار میں دے دیا ہے، بندے کے قدرت میں دے دیا ہے۔ اب جتنا اختیار بندے کو دیا گیا ہے اسی کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا، اور اسی کے بارے میں جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے۔ تقدیر کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ تین طرح کی۔ ایک تقدیر ہے جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ یہ ایسی تقدیر ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی واقع نہیں ہو سکتی، یہ اٹل ہوتی ہے، اور یہ کسی کی دعا سے بھی ٹل سکتی نہیں ہے، بلکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس تقدیر کو ٹالنے کی آرزو اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو منع فرما دیتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ ایسی تقدیر کو ٹالنے اور ایسی تقدیر کو بدلنے کی دعا نہیں کرتے۔ اگر کر بھی دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما دیتا ہے۔ بڑی ایسی مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو طوفان نوح کے اندر ان کی جو اہلیہ تھی اور ان کا جو بیٹا تھا وہ ڈبکیاں کھانے لگے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میری بیوی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ ان کے عمل نیک نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اے نوح یہ تیرے ہوتے تو تیرے ہو کے رہتے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین میں سے تھا، نبی پاک سرکار نے
اس کا جنازہ پڑھایا، کیونکہ اس کا بیٹا نبی پاک سرکار کا پکا اور سچا عاشق تھا۔ نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر اپنی قمیض مجھے عطا کر دیں تو میں اپنے باپ کو دے دوں تاکہ میرے باپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب چونکہ وہ منافق تھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو جو منافق ہیں وہ جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کا کوئی وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا۔ جو بندہ منافق ہوتا ہے وہ زیادہ پریشانی والا ہوتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک بندے کا دوست ہوتا ہے، پتہ ہے یہ میرا دوست ہے، ایک ہوتا ہے دشمن، پتہ ہے کہ اس بندے سے بچ کے رہنا ہے، یہ بندہ میرا دشمن ہے۔ یہ جو منافق ہوتا ہے یہ اس کا پتہ نہیں چلتا، اور اس کا وار ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے وار سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا یہ تو رئیس المنافقین میں سے تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک سرکار نے اپنا جبہ مبارک دیا اور حضور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی چلے گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان استغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ بے ایمان ہیں، ان کو اللہ رب العزت ہدایت دے سکتا، اللہ رب العزت ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ نہیں کہتے اللہ نہیں ہدایت دے سکتا، اللہ تو دے سکتا ہے، لیکن وہ خود ہدایت چاہتے ہی نہیں تھے۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو خود ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ تو اس بارے میں نبی پاک سرکار نے جب وہ جنازہ پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ نے روکا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب کہتا نا کہ 71 مرتبہ پڑھو گے تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا تو میں اس کا جنازہ 71 مرتبہ پڑھ دیتا۔ تو یہ حضور کا عمل دیکھ کر کے جو عبداللہ ابن ابی کے قبیلے کے اور اس کے جو دوست احباب تھے 1000 کے قریب وہ کلمہ پڑھ کے حضور پر ایمان لے آئے، حضور کا دین انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ان کے دل میں اتنا ایفیکٹو رہا، اتنا پر اثر رہا۔ انہوں نے کہا جو اپنے دشمنوں سے یہ سلوک کرتے ہیں اپنوں سے کتنا اچھا سلوک کرتے ہوں گے، تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو تقدیر کا جو لکھا ہوا ہے وہ کبھی مٹ سکتا نہیں ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہو گیا نا، غالباً حضرت ابراہیم کا، تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ دعا کریں، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، آپ دعا کریں گے اللہ آپ کے بیٹے کو زندگی عطا فرما دے گا۔ تو نبی پاک سرکار نے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں جو ہے وہ حیات نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا یا اللہ میرے بیٹے کو زندگی عطا کر دے، حالانکہ نبی پاک سرکار کی کوئی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور نبیوں کو ایک خاص کوٹا ملا ہوتا ہے، ایک خاص ایسی دعائیں ملی ہوتی ہیں کہ جو دعائیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کریں اللہ ان کو رد نہیں کرتا۔ نبی پاک سرکار کہتے ہیں وہ دعائیں میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں، قیامت کا دن ہوگا میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ جو تو نے خصوصی کوٹا مجھے دیا تھا وہ میں نے دنیا میں کچھ نہیں مانگا، آج وہ تیری بارگاہ میں مانگتا ہوں، میری امت گناہگار ہے اس کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک سرکار دعا فرمائیں گے، لیکن اس موقع پہ جب سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ دعا مانگیں اپنے رب کی بارگاہ میں، نبی پاک سرکار نے فرمایا میری آنکھیں اشک بار ہیں، میرا دل غم زدہ ہے، لیکن میری زبان وہی جملہ کہے گی جو میرے رب کو منظور ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ بندہ رب کی تقدیر پہ راضی نہیں بھی تو پھر رب کا کیا بگاڑ سکتا ہے، وہ کر ہی کیا سکتا ہے، انسان کے پاس ہے کیا، اس کی اوقات کیا ہے۔ یہ دیکھو پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بٹھا کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ساکت ہو گئی ہے، منجمد ہو کر کے رہ گئی ہے، کاروبار کہاں پہ تھا وہ بالکل نیچے گراؤنڈ فلور پہ آ گیا اور اس سے بھی نیچے جا رہا ہے۔ یہ رب ہے
جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کسی بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں انس کے گروہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک قوت کر لو، اور پھر کیا کرو کہ تم زمین و آسمان کی حدوں کو عبور کرنا چاہو، فانفذوا، ایسا نہیں کر سکتے۔ رب چاہے گا تو ہوگا، رب نہیں چاہے گا تو تم کچھ کر سکتے نہیں ہو۔ تو تقدیر کے مسئلہ میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تقدیر اللہ رب العزت نے لکھ دی ہوئی ہے، اور جو لکھ دیا گیا ہے ہم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے ہم تو وہی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ اس کی مثال میں آپ کے سامنے سمجھانا چاہوں گا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی ڈرامے کو دیکھتے ہیں یا کسی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہیں، کوئی سٹوری آپ دیکھتے ہیں، اس کو آپ نے دیکھ لیا لیکن جو دوسرا بندہ ہے اس نے نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کو دیکھ لیا، آپ نے کہا کہ اب یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جو نیا آنے والا ہے اس کو آپ وہ سٹوری لگا کر کے دے دیتے ہیں، تو اس کو پہلے سمجھا دیتے ہیں کہ میاں فلاں منٹ فلاں سیکنڈ پہ یہ معاملہ ہوگا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ معاملہ ہوگا، اس کے بعد وہ فلاں مر جائے گا، وہ فلاں آ جائے گا، وہ فلاں کے ہاں بیٹا ہوگا، فلاں کے ہاں بیٹی ہوگی، کیونکہ آپ نے وہ ساری سٹوری دیکھی ہوئی ہے اور آپ کے ذہن میں ہے، اور آپ نے وہ سٹوری کا خاکہ جو ہے وہ اس بندے کو بتا دیا ہے کہ جس نے ابھی تک وہ دیکھا نہیں ہے۔ تو جب وہ بندہ وہاں پہ بیٹھے گا، جب وہ بندہ وہاں پہ بیٹھے گا تو جو آپ نے بتایا ہے جس منٹ پہ جس سیکنڈ پہ، جب وہ بندہ اس جگہ پہ اس سیکنڈ پہ دیکھے گا تو یہ تو نہیں کہے گا کہ جیسا آپ نے بتایا ہے ویسا ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ جیسا ہو رہا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا اور وہ آپ نے مجھے بتا دیا۔ تو میرا خیال ہے اب ذہن میں بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ رب العزت کا علم قدیم ہے، میں اگلے لمحے کیا کروں گا مجھے نہیں پتا، میری اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کو تو پتا ہے نا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اس نے اپنے اختیار کا جائز استعمال کرنا ہے یا ناجائز استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ابدی علم کے ذریعے سے لوح محفوظ میں سب کچھ درج کر دیا ہے، تو لہٰذا جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھ دیا ہے اور وہی ہو کر کے رہے گا۔ ایک تقدیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ تقدیر مبرم ہے، یہ کسی صورت میں نہیں ٹل سکتی، کوئی نبی کوئی جو ہے وہ عالی مرتبت بندہ بھی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ بندے کی موت کا وقت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر مبرم ہے، کوئی دنیا کا ڈاکٹر کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی اس کو ٹال نہیں سکتا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے کوئی مہربانی یا رحمت والا معاملہ فرما دے، وگرنہ تقدیر مبرم جو ہے یہ اللہ رب العزت کے اپنے اختیار میں ہے، اور اس کا اختیار اللہ نے مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دیا۔ دوسری تقدیر ہے جس کو تقدیر شبیہ مبرم کہا جاتا ہے، یعنی مبرم اٹل لیکن یہ بھی مبرم ہے، من وجہ مبرم ہے، من وجہ اس کی شبیہ ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر میں خصوصی کوٹا اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، اپنے جو ہے وہ محبوب اور قربت والے بندوں کو عطا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے تقدیر شبیہ مبرم کو ٹال دیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، تو یہ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے نا کہ میں تقدیر مبرم کو ٹال سکتا ہوں، وہاں پہ تقدیر مبرم سے بعد مراد شبیہ مبرم ہے، تقدیر مبرم کو تو نبی بھی نہیں ٹال سکتے۔ تو تقدیر شبیہ مبرم یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی دعاؤں سے، ان کی جو ہے وہ التجاؤں سے بندے کی ساکت ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اتنا اختیار دیا ہوا ہے۔ تیسری تقدیر کی جو قسم ہے وہ ہے تقدیر معلق رکھی گئی ہے، لٹکا دی گئی ہے،
کہ کوئی بندہ یہ عمل کرے گا تو اس عمل کی برکت سے یہ اس پہ آنے والی مصیبت ٹال دی جائے گی. مثلا یہ بندہ اگر صدقہ دے گا تو اس پہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جائے گا. اس کے لیے فلاں بندہ دعا کرے گا، اس کی دعا کی برکت سے اس کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو یہ امت کے جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، بلکہ امت کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے تقدیر معلق کو ٹال دیتا ہے. ان کی دعاؤں کی برکت سے تقدیروں کو جو ہے بندے کے سر پہ آنے والی مصیبتوں کو ختم فرما دیتا ہے. تو اب تقدیر کی 3 قسمیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی. تقدیر مبرم جو کسی صورت میں نہیں ڈال سکتی، اس کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے. تقدیر شبیہ مبرم، یہ من وجہ مبرم ہے، من وجہ اس کی شبیہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو اخص الخواص لوگ ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، اور خصوصی طور پہ امام الانبیاء علیہ السلام، یہ ان کی دعا سے ٹل جاتی ہے. اور تیسرا تقدیر معلق جو امت کے عام اولیاء، عام صلحاء، عام مومنین، عام جو ہے وہ مسلمان، ان کی دعا سے بھی یہ تقدیر ساکت ہو جاتی ہے. تقدیر کے مسئلے پر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آ گیا، اس کے ذہن میں 3 سوال تھے. یہ سوال میرے ذہن میں بھی، آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور بندہ ان سوالوں کو کرتا ہے کہ یار یہ سوال قدرتی طور پہ بندے کے ذہن میں جنم لیتے ہیں. اس بندے کے ذہن میں بھی یہ سوال جنم لے لیے، اور وہ بابا جی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا، بابا جی مجھے 3 کنفیوژنز ہیں، مجھے 3 چیزیں بڑی پریشان کرتی ہیں، اور ان کا مجھے جواب چاہیے، اور ایسا جواب چاہیے کہ میں اطمینان حاصل کر لوں، مجھے اطمینان مل جائے. پوچھا کہ کون سے 3 سوال ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے. بابا جی نے کہا ہاں آگ کا بنا ہوا ہے. تو کہا جو جہنم میں ہے اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ بھی آگ کا عذاب ہے؟ کہا ہاں آگ کا عذاب ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا جائز ہے. یہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے کو دے گا. جو کسی کو آگ میں ڈال دیتا ہے یا آگ کا عذاب دیتا ہے، قیامت کے دن اس کو اس طرح کی سزائیں دی جائیں گی کہ ان سزاؤں کو دیکھ کر کے لوگ عش عش کریں گے، اور لوگ حیران ہوں گے کہ اس کو اتنی کربناک عذاب اور تکلیف کیوں دی جا رہی ہے. تو کہا جائے گا یہ وہ ہے کہ جس عذاب سے اللہ نے دنیا میں منع کیا تھا، اس نے لوگوں کو اس تکلیف میں مبتلا کیا تھا. تو کسی کو جلانا دنیا میں جائز نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ شیطان آگ کا بنا ہے. بابا جی نے کہا آگ کا بنا ہوا ہے. کہا جب آگ کا بنا ہوا ہے تو کیا آگ، جہنم کی آگ، اس آگ پر اثر کرے گی؟ کیونکہ جہنم میں جو اللہ کا عذاب ہے وہ بھی آگ کا ہے، وہ بھی بڑھتی ہوئی آگ ہے. تو کیا آگ پہ اثر کرے گی؟ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا سوال، اس نے دوسرا سوال پہ یہ پوچھا کہ بابا جی یہ بتائیں کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر بندے کا اس میں کیا قصور؟ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کی مرضی تھی. جہاں پہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے بھئی اللہ کی مرضی تھی، اللہ رب العزت کی یہ رضا تھی. تو ہر کام اگر اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو بندے کا کیا قصور ہے؟ پھر حساب کتاب کس چیز کا؟ پھر جنت دوزخ کس لیے؟ پھر یہ دنیا کو جو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے، یہ حیات، یہ موت، یہ سارا نظام، یہ کس لیے؟ بابا جی مسکرا کے کہنے لگے تیسرا تیرا سوال کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب ہر شے سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ بزرگ جو ہے وہ مسکرائے. انہوں نے ایک مٹی کا ڈیلا پکڑا چھوٹا سا، اس کے سر پہ دے مارا. جب اس کے سر پہ لگا نا تو وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، اور بڑی مجلس میں کہنے لگا بابا جی میں سوال پوچھنے آیا تھا، بڑی آپ کا میں شہرہ، بڑی آپ کی میں نے عزت، اور بڑی آپ کی میں نے جو ہے وہ نام اور شہرت سنی ہوئی تھی، تو آپ کو جواب نہیں آتا تھا تو معذرت کر لیتے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے. تو بابا جی نے کہنے لگے کہ میں تیرے سوالوں کا جواب ہی دیا. کہتا ہے یہ کیسے؟ وہ قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی نے بلایا بابا جی کو، تو بابا جی سے وضاحت پوچھی کہ یہ سوالوں کا جواب کیسے ہے. تو بابا جی نے اس بندے سے کہا کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے کہ بتا تجھے درد ہو رہا ہے؟ کہتا ہے ہاں ہو رہا ہے. بابا جی نے کہا درد دکھا. کہتا ہے درد بھی کوئی دکھائی جانے والی چیز ہے، یہ تو محسوس کی جا سکتی ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ خوشبو دکھاؤ تو خوشبو دکھائی نہیں جا سکتی، وہ محسوس کی جا سکتی ہے. جہاں پھول ہوں گے وہاں پہ خوشبو ہوگی، اور خوشبو کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے بلکہ وہ
سونگھنے سے ہے۔ تو اب اس بندے سے بابا جی نے کہا تو ایک درد جو تجھے ہو رہا ہے، تیرے اندر پایا جا رہا ہے، تو وہ نہیں دکھا سکتا، رب تعالیٰ کو دیکھنے کی کیا بات کرتا ہے؟ جب تو ایک درد نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، اس کو دیکھنا تیرے آنکھ کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں وہ نظر میں وہ جلوہ گر ہے، وہ نظر میں جلوہ گر، اور نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سر اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب تعالیٰ کی قدرت کے جلووں کو نہیں دیکھ لیتا، میں اپنے رب کے نور کے جلووں کو جب تک دیدار نہیں کر لیتا تب تک میں سر سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ دوسرا اس کا سوال یہ تھا، بابا جی نے کہا تو نے کہا کہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، کیا جہنم کی آگ اس آگ پہ اثر کرے گی؟ بابا جی نے کہنے لگا تو کس چیز کا بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی کا بنا ہوں۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے انسان۔ یہ چار یہ عناصر ہیں، ان سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے، مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اس کو بجنے والی مٹی سے اللہ نے پیدا فرمایا، ٹھیکرے سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ وہ جو بزرگ ہیں وہ اس بندے سے کہنے لگے تو مٹی کا بنا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا جو میں نے ڈھیلا تمہیں پکڑ کے مارا ہے وہ کس چیز کا تھا؟ کہنے لگا مٹی کا۔ تو بابا جی نے کہا مٹی پہ لگے تو کچھ ہوتا ہے؟ کہتا ہے ہاں تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ تو کہا شیطان اگرچہ آگ کا بنا ہوا ہے لیکن جہنم کی آگ وہ اس سے 70 درجے زیادہ ہے، اتنی جو ہے وہ سخت ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ سوئی کے نکے جتنا حصہ اس سے بھی کم دنیا میں ڈال دیا جائے، بڑے بڑے پہاڑ بھی پگھل جائیں، زمین جو ہے وہ ساری کی ساری گل سڑ جائے اور زمین اس کی تاب نہ لا سکے۔ دوسرے سوال کا جواب بھی اس کو مل گیا کہ شیطان اگرچہ آگ کا ہے جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو تیسرا سوال یہ تھا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو بندے کو جو ہے وہ بندے کا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، بندے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا کوئی باز پرس نہیں ہونی چاہیے۔ تو بزرگوں نے پتہ کیا کہا اللہ کی مرضی تھی، تو ہی کہتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی تھی، میں نے پتھر اٹھایا تیرے سر پہ دے مارا، لہٰذا جج صاحب میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کی مرضی تھی۔ تو اب وہ بندہ سمجھ گیا، سارا مجمع مسکرانے لگا، ہنسنے لگا کہ واقعی ہی ہر اچھا کام تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہر برا کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ جو ہے بندے کا برا اللہ رب العزت نہیں چاہتا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتی، جو رب 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کا برا کیسے چاہ سکتا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اس کو تینوں سوالوں کا جواب مل گیا۔ تقدیر کے معاملے کے بارے میں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تقدیر کے مسئلے میں تم نہ الجھا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جو بندے کو اللہ رب العزت کی ذات سے دور کر دینے والا اور بندے کو دین سے دور کر دینے والا اور بندے کی سمجھ سے ماورا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، جو اس نے ہمارے لیے لکھ دیا، جیسا ہمیں بنا دیا اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسا رب نے مجھے بنایا ہے کسی اور کو نہیں بنایا، جیسا آپ کو بنایا ہے کسی اور کو نہیں بنایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی رہتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ دوران گفتگو اور مجھ سے سبقت لسانی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے سے ہر قسم کی بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔